بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ حسن نامی ایک تاجر نے ایک جوہری کے پاس ایک برتن امانت رکھوایا اور کہا کہ اس میں شہد ہے۔ برتن میں اوپر اور نیچے کی تہہ میں تو شہد تھا، لیکن درمیان میں ایک تہہ تھی جس میں اشرفیاں بھری ہوئی تھیں۔ لیکن حسن نے جوہری کو اشرفیاں کے بارے میں نہ بتایا اور شہد کا کہہ کر اپنی امانت کچھ عرصہ کے لیے رکھوائی اور دور دراز کے سفر پر چلا گیا۔ بہت عرصے بعد جب وہ واپس آیا تو جوہری سے اپنی امانت واپس لینے گیا۔ جوہری نے اس کی امانت اسے واپس دے دی اور وہ برتن اسی طرح بند تھا جس طرح حسن نے جوہری کو دیا تھا۔ حسن نے جوہری کا شکریہ ادا کیا اور اپنی امانت لے کر گھر آ گیا، لیکن گھر آ کر جب اس نے برتن کھولا تو اس میں صرف شہد نکلا اور درمیانی تہہ میں رکھی ہوئی اشرفیاں غائب تھیں۔ وہ بہت پریشان ہوا اور جوہری کے پاس گیا، لیکن جوہری نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تم نے میرے پاس صرف شہد امانت رکھوایا تھا جو میں نے تمہیں واپس کر دیا۔ اگر اس کے اندر اشرفیاں بھی تھیں تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اب تو حسن اور بھی پریشان ہوا اور اپنا مقدمہ لے کر کوتوال کے پاس چلا گیا۔ کوتوال نے جوہری کو بلایا، لیکن جوہری نے وہاں بھی وہی بات کی کہ اس نے میرے پاس شہد ہی رکھوایا تھا جو میں نے اسے واپس کر دیا۔ کوتوال بھی یہ بات سن کر چپ کر گیا، کیونکہ جوہری کی بات ٹھیک تھی، لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ حسن جھوٹا نہیں ہے۔ چنانچہ وہ ان دونوں کا مقدمہ قاضی صاحب کے پاس لے گیا، لیکن قاضی صاحب بھی اس مقدمے کا فیصلہ نہ کر سکے۔ آخر کار بات خلیفہ تک پہنچ گئی۔ خلیفہ نے بھی ساری بات سننے کے بعد جوہری کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ جوہری ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اگر برتن میں اشرفیاں تھیں تو حسن کو بتانا چاہیے تھا۔ اس نے شہد امانت رکھوایا تھا جو اسے مل گیا۔ حسن افسردہ ہو کر خلیفہ کے دربار سے چلا گیا۔ سب کو پتا تھا کہ حسن سچا ہے، لیکن وہ اس عجیب و غریب مقدمے کا فیصلہ کرنے سے قاصر تھے۔ کچھ دن گزرے کہ خلیفہ بھیس بدل کر اپنی عادت کے مطابق شہر کا جائزہ لینے نکلا۔ ایک جگہ اس نے کچھ بچے کھیلتے دیکھے، جن میں سے ایک خلیفہ بنا ہوا تھا، ایک جوہری اور ایک حسن، اور وہ اسی مقدمے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ خلیفہ رک کر دیکھنے لگ گیا۔ حسن نے اپنا مقدمہ پیش کیا، جوہری نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو خلیفہ بنے بچے نے کہا کہ شاہی حکیم کو بلایا جائے۔ ایک بچہ شاہی حکیم کے روپ میں آیا۔ خلیفہ بنے بچے نے اس سے کہا کہ اس شہد کو چکھ کر بتاؤ یہ کتنا پرانا ہے۔ شاہی طبیب نے چکھنے کے بعد کہا یہ شہد تازہ ہے، یعنی زیادہ عرصہ پرانا نہیں ہے۔ خلیفہ بنے بچے نے جوہری بنے بچے سے کہا کہ تم نے اس کا برتن کھولا تھا اور شہد نکالا تھا، اب یا تو تم اس کی اشرفیاں واپس کر دو یا پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خلیفہ یہ واقعہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور واپس اپنے دربار میں جا کر جوہری اور حسن کو طلب کیا اور اسی طرح سے شاہی طبیب کو بلا کر شہد چکھنے کا کہا۔ تو شاہی طبیب نے بتایا کہ شہد تازہ ہے۔ خلیفہ نے جوہری کو کہا کہ یا تو اشرفیاں واپس کر دو یا پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ تم نے اس کا برتن کھول کر شہد نکالا تھا اور اس کے ساتھ اشرفیاں بھی نکال لی تھیں۔ جوہری نے تسلیم کر لیا اور حسن کی اشرفیاں واپس کر دیں۔ یوں ایک بچے کی ذہانت سے ایک مشکل مقدمے کا فیصلہ ہو گیا۔